حتی دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام. یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ وہ شخص آیا اور نزدیک ہو گیا، اور پھر دیکھتے کیا ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے. دوستو، ایک تو ہے حقیقت اسلام اور ایک ہے شرائع اسلام. حقیقت اسلام وہ ایمان ہے اور شرائع اسلام وہ احکام اسلام ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ یہاں پر ہم کیا مطلب سمجھیں، یعنی اس نے حقیقت اسلام کا سوال کیا یا شرائع اسلام کا سوال کیا. تو دیکھو لفظ میں دونوں احتمال ہیں، لیکن جواب سے متعین ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت اسلام کے بارے میں سوال نہیں بلکہ شرائع اسلام کے بارے میں سوال ہے. اس واسطے کہ جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر جواب سوال کے مطابق نہ ہو تو سائل خود کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا ہے، آپ بتا کیا رہے ہیں. اس واسطے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شرائع اسلام کو بیان کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ قرائن سے آپ یہی سمجھ گئے تھے کہ یہ شرائع اسلام پوچھنا چاہتا ہے. اس واسطے عن الاسلامی میں مناسب یہ ہے کہ تقدیر مانی جاوے فیدا و یسأل عن شرائع الاسلام یہ ہے. اور یہاں پر یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ اس سے آگے اس نے کیا سوال کیا، کیا لفظ بولے اس نے. بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مذکور ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ. یہاں پر پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ 5 صلوات مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو مرفوع پڑھیں گے تو ایک صورت یہ ہے کہ یہاں مبتدا محذوف ہو اور 5 صلوات خبر ہو اور یوں کہا جاوے ہی 5 صلوات یہ. اور اگر یہاں پر اس 5 صلوات کو مبتدا بنا لیا جاوے اور من شرائع الاسلام کو خبر بنا لیا جاوے تو بھی درست ہے. بہرحال یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور مبتدا بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں صورتوں میں یہ مرفوع ہوگی. اور اگر اس کو منصوب پڑھا جاوے تو آپ جانتے ہیں کہ خذ، ہا کا، اذکر، احفظ وغیرہ اس طرح کا کوئی فعل محذوف مان لیا جائے گا تو یہ منصوب ہو جائے گا. اور تیسری صورت اس میں ہے بدل کی، کہ اس کو اسلامی سے بدل مانا جاوے تو جس طرح الاسلامی مجرور ہے تو پھر یہ بھی مجرور ہوگا. لیکن علامہ شوکانی یہ فرماتے ہیں کہ خمسی کو مجرور پڑھنا الاسلامی سے بدل بنا کر یہ درست نہیں ہوگا. اور اس لیے درست نہیں ہوگا کہ بدل اور مبدل منہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام میں پائے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر دونوں ایک شخص کے کلام میں نہیں ہیں. یسأل عن الاسلام یہ راوی کا کلام ہے اور 5 صلوات یا 5 صلوات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اس واسطے یہاں پر 2 صورت ہی مانی جاویں، رفع کی صورت اور نصب کی صورت یہ ہوگی. تو 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں. فقال هل علی غیرها، سائل نے عرض کیا اور بتلایا تھا کہ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ زمام ابن ثعلبہ تھے. تو زمام ابن ثعلبہ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی میرے ذمہ کچھ اور ہے. اور یہاں آپ یاد رکھیے گا کہ علا جیسا کہ آپ پڑھتے چلے آئے ہیں الزام کے واسطے آتا ہے، وجوب کے واسطے آتا ہے، فرضیت کے واسطے آتا ہے. یہاں پر اسی کے معنی میں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی میرے ذمہ کوئی اور نماز فرض ہے؟ یہ ہے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 نمازیں بتا دی تو ظاہر یہی ہے کہ جتنی فرض نمازیں تھیں وہ آپ پہلے ہی بتا دیتے، لیکن اس شخص نے تاکید کے واسطے پھر یہ سوال کیا هل علی غیرها، اطمینان کے واسطے پھر یہ سوال کیا کہ ان 5 کی نمازوں کے علاوہ بھی کوئی اور نماز میرے ذمہ ہے؟ قال لا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل طور پر ادا کرے۔ دیکھو عربی میں بھی آپ کے سامنے عبارت ہے اور اس کا ترجمہ واضح ہے، اور اردو میں بھی میں نے اس کا ترجمہ کیا، مگر یہ کہ تو نفل طور پر پڑھے، نفلی طور پر پڑھے۔ لیکن اس کے معنی میں جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو دو مطلب نکلتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر مستثنی جو ہے، مستثنی وہ ہے ان تطوع، اور مستثنی منہ جو ہے وہ لا کا مفہوم ہے، لا کا مضمون ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا لا فرض علیک غیرھا، تیرے ذمے اور کوئی فرض نہیں ہے ان 5 کے علاوہ، مگر یہ کہ نفلی طور پر تو شروع کر دیں۔ اب دیکھو مستثنی کی آپ 2 قسمیں پڑھتے ہیں، 2 قسمیں پڑھ کر آئے ہیں، ایک مستثنی متصل اور ایک مستثنی منقطع۔ مستثنی متصل مستثنی منہ میں داخل ہوتا ہے، البتہ اس کو اس کے حکم سے نکالا جاتا ہے، اور مستثنی منقطع وہ مستثنی متصل میں، وہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہوتا، یہ ہے۔ تو اگر ہم یہاں اس کو مستثنی متصل مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حکم لا فرض علیک غیرھا ہے تو اس سے اس کو نکالا جا رہا ہے، اس سے اس کو نکالا جا رہا ہے، اور وہاں پر حکم ہے نفی، تو یہاں حکم ہوگا اس بات کا۔ اب مطلب یہ نکلے گا کہ اس کے علاوہ تیرے ذمہ اور کوئی فرض نہیں ہے، البتہ اگر تو نفل شروع کر دے تو وہ تیرے ذمہ فرض ہے، وہ تیرے ذمہ فرض ہے، یہ ہے لا فرض علیک غیرھا الا ان تطوع، مگر یہ کہ اگر تو نفل شروع کر دے تو وہ نفل تیرے ذمہ واجب ہے، یہ مطلب ہو جائے گا۔ اب مستثنی منہ میں داخل ہوگا مستثنی، اور یہ مستثنی متصل ہوگا، اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ فرض تو یہ 5 نمازیں ہی ہیں، البتہ اگر کوئی نفل نماز شروع کر دی جاوے گی تو وہ بھی واجب ہو جاوے گی، وہ بھی فرض ہو جاوے گی۔ یہ مطلب آپ بآسانی سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس میں میرے الفاظ سے ہی آپ کو ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر نہ ہو تو ہو جانا چاہیے کہ جب نفل شروع کر دیے جاویں تو ان کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا، اور اگر ان کو توڑ دیا جاوے تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے، فرض نہیں ہوتی۔ اور جب لا فرض علیک غیرھا میں فرض کا بیان ہے اور الا ان تطوع میں وجوب کا بیان ہے، تو واجب ہونے کی صورت میں بھی یہ مستثنی متصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ مستثنی منہ ہے فرض اور مستثنی ہے واجب، تو مستثنی منہ میں داخل نہیں ہوا، یہ ہے سوال۔ تو اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ دیکھو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تو فرض اور واجب کی اصطلاح میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہی واجب ہے ان کے نزدیک اور وہی فرض ہے، اور ہمارے نزدیک ان کے مفہوم میں اگرچہ ایک معمولی سا فرض ہے، معمولی سا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود عملی طور پر دونوں فرض ہیں۔ اس واسطے جب وجوب کو فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے تو وہ فرض عملی ہوتا ہے، اور جب مطلق فرض بولا جاوے گا تو وہ فرض اعتقادی اور عملی کو بھی شامل ہوگا، اور صرف فرض عملی کو بھی شامل ہوگا، لہذا یہ مستثنی منہ میں داخل ہے اور مستثنی متصل ہے، اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نفل عبادت شروع کر دینے سے، آج شاید میں نے الارم لگا رکھا، نفل عبادت شروع کر دینے سے واجب ہو جاتی ہے، اور اس کا توڑنا پھر گناہ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر وہ پوری نہیں کی گئی تو اس کی قضا واجب ہوگی، یہ ہے۔ ہاں 6 بجے تک ہی 5:55 کے بجائے 50 منٹ 5 منٹ اور
کے بعد ہوگا، یہ صورت ہے۔ اچھا، اب آپ اس کا دوسرا مطلب سمجھیے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مگر یہ کہ تو نفلی طور پر ادا کرے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تو نفل نماز پڑھنا چاہے تو نفل نماز پڑھ سکتا ہے، فرض یہ صرف 5 ہی ہیں، اس سے زیادہ فرض نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اب اس صورت میں مستثنیٰ منقطع ہوگا، اور اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ مستثنیٰ متصل یا مستثنیٰ منقطع ہونے پر یہاں پر کوئی صراحت تو موجود ہے نہیں، اس کو مستثنیٰ متصل بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور مستثنیٰ منقطع بھی قرار دیا جا سکتا ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے گا۔ ایک صورت میں فرض وہ واجب وہ نفل شروع کر دینے سے اس کا لازم پورا کرنا واجب ہوگا، لازم ہوگا، اور لازم پورا نہ کرنے کی صورت میں اس کی قضا واجب ہوگی، اور ایک صورت میں ایسا اس سے ثابت نہیں ہوگا، یہ ہے مسئلہ۔ اب آپ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جس کو ہم یہ اس طرح کہیں گے کہ نفل عبادت شروع کر دینے سے واجب ہو جاتی ہے کہ نہیں، اور اس کا اتمام لازم ہوتا ہے کہ نہیں، اور توڑ دینے سے فاسد کر دینے سے گنہگار ہوتا ہے کہ نہیں، اور فاسد کر دینے سے اس کی قضا واجب ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایک تو یہ بحث ذہن میں رکھیں، اور ہم اس کو پوری کریں گے حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد، تاکہ وہ سب باتیں اور دوسری جس میں ذکر کی گئی ہے وہ بھی آپ کے علم میں آ جائے، ایک بات۔ اور دوسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے ایک بات تو صراحتاً ثابت ہو رہی ہے کہ صرف 5 نمازیں فرض ہیں دن رات میں، اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے، اور دوسرے کا احتمال ہے جیسے آپ نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن بہت سارے حضرات اس کے علاوہ بھی بعض نمازوں کو فرض کہتے ہیں، یا یوں کہہ لو بعض نمازوں کو واجب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر احناف کے نزدیک وتر واجب ہے، اور احناف کے نزدیک عیدین کی نماز واجب ہے، اور اس کے علاوہ یہ تو کہیں لکھا نہیں کہ کن کے نزدیک ہے، لیکن بہرحال یہ لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز بھی واجب ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بعد المغرب 2 رکعت واجب ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ فجر کی 2 رکعت یعنی 2 سنتیں یہ سنت سے بڑھ کر واجب ہیں۔ تو علماء دوسری بعض نمازوں کو بھی واجب کہتے ہیں، اور چونکہ ہمارا تعلق اس سے ہے کہ ہم وتر کو واجب سمجھتے ہیں اور ہم عیدین کی نماز کو واجب سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارے دل میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کا وجوب ثابت کریں یا پھر اس حدیث پاک کا کوئی جواب دیں، یہ ہے۔ تو یہ دونوں بحثیں انشاءاللہ العزیز حدیث پاک کا ترجمہ مطلب پورا ہونے کے بعد شروع ہوں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام رمضان، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا روزہ۔ قال هل علی غیرہن، اس نے وہاں بھی اپنا اطمینان کے واسطے اور مزید تاکید کے واسطے سوال کیا، کیا اس کے علاوہ بھی میرے دل میں کچھ اور واجب ہے؟ قال لا الا ان تطوع، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کے علاوہ تمہارے دل میں کوئی اور واجب نہیں ہے مگر یہ کہ آپ نفل طور پر ادا کریں، مگر یہ کہ جی غیرہ علی غیرہ حل علی غیرہ الا ان تطوع، مگر یہ کہ آپ نفل طور پر کچھ ادا کریں، اور اس کا مطلب وہی ہوگا کہ نفل ادا کرنے کی تو تمہیں اجازت اور اختیار ہے، ہاں، اور کوئی روزہ اس کے علاوہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہاں پر وہ دوسرا مطلب بھی رہے گا، مگر یہ کہ تو نفلی طور پر کوئی روزہ شروع کر دے تو اس صورت میں پھر اس کا پورا کرنا واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ یہاں پر بھی یہی دونوں احتمال ہیں۔ قال وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، اور راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واسطے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ یہ قال هل علی غیرها، هل علی تو غیرها،
تو رسول اللہ اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی میرے دن میں کچھ واجب ہے؟ قال لا الا ان تطوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے۔ قال فادبر الرجل، راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص واپس چلا گیا، وہ یقول، حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، خدا کی قسم میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، وہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ بولا۔ یہ دیکھو، سب سے پہلے ہم اسی کو لیتے ہیں کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھو، علی ھذا اس کا مشار الیہ متعین کر لیجئے، جب اس کا مشار الیہ متعین ہو جاوے گا تو اس کا مطلب متعین ہو جاوے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کا مشار الیہ متعین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جتنے اس کے مشار الیہ ہو سکتے ہیں اتنے ہی اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا، اور ھذا کا مشار الیہ قرار دیا جائے فرائض کو، جیسے 5 صلوات ہے، اور اسی طریقے سے صیام رمضان ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہو کہ میں فرض کے طور پر 6-7 نمازیں ادا نہیں کروں گا، یا یوں کہا جاوے کہ جو فرض ہے مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت ہیں، میں ان کو 5 یا 6 ادا نہیں کروں گا، یا فرض ظہر کی جو 4 رکعت فرض ہیں میں ان کو 3 یا 2 ادا نہیں کروں گا۔ یہ مطلب ہوگا لا ازید علی ھذا ولا انقص کا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہوگا، اور ایک مطلب اس کا یہ ہوگا کہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، یعنی صرف 5 نمازیں پڑھوں گا، چونکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمائی ہیں، اور اس سے زیادہ جو نفل کی اجازت ہے میں نفل نہیں پڑھوں گا، اور میں صرف رمضان کے روزے رکھوں گا، اور اس سے زیادہ جو نفل روزوں کی اجازت ہے میں وہ نفل روزے نہیں رکھوں گا۔ اسی طریقے سے اور رمضان کے 30 دن رمضان کے روزوں میں کمی نہیں کروں گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، تو دیکھو پہلی صورت تو بالکل درست ہے کہ فرض نمازوں میں نہ 6-7 نمازیں فرض کے طور پر پڑھی جا سکتی ہیں، اور نہ ہی 4 کی رکعت کی جگہ 3 رکعت یا 4 رکعت کی جگہ 5 پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا افلح ان صدقہ تو درست ہے، لیکن اگر اس کی مراد یہ ہو اور یہ مراد یہ لی جاوے کہ بس میں صرف فرائض ادا کروں گا، نوافل ادا نہیں کروں گا، اور اس پر یہ کہا جاوے افلح ان صدقہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نفل چھوڑنے کی ترغیب ہے، صرف فرض پڑھنے پر کامیابی کا وعدہ ہے، بلکہ ایک طرح سے نفل چھوڑنے کی ترغیب ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوستو، ایک تیسرا مطلب اس کا اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہ وافد کے طور پر آئے تھے، یعنی قاصد کے طور پر آئے تھے، تو یہ عرض کیا تھا کہ سوالات رٹتے ہوئے آئے تھے، تو لا ازید علی ھذا ولا انقص کا مطلب یہ ہے، اس کی مراد یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مضمون اپنے قبیلے کو جوں کا تو پہنچا دوں گا، نہ میں اس میں کمی کروں گا، میں نہ اس میں زیادتی کروں گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے وہ سوال رٹتا ہوا آیا تھا اسی طریقے سے وہ جواب رٹتا ہوا جائے گا، اور پکا جواب یاد کر کے جاوے گا، اور پوری بات بتاوے گا۔ اور اس میں بھی اس سے بھی اگر کہا جاوے کہ افلح ان صدقہ تو بات درست ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ جو درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ میں نوافل نہیں پڑھوں گا، صرف فرائض ادا کروں گا، تو اگر اس کو لیا جاوے تو بھی درست ہے، اور یہ کہنا کہ اگر آدمی فرائض ادا کر لے اور نوافل نہ پڑھے تو بھی کامیاب ہو جاوے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ نوافل تو فرائض ہی کی تکمیل کے واسطے ہیں، یہ ہے بات، اور یہ تینوں باتیں درست ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں ایک سوال بڑا زبردست سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ
اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ حج بھی بنیادی احکام میں سے ہے، تو اس میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہ حج کے ساتھ یہ چار ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چار ارکان ہیں، اسی طریقے سے ایک رکن وہ کلمہ طیبہ کا اقرار بھی ہے، کلمہ طیبہ کی شہادت بھی ہے، تو یہاں شہادتین کا بھی ذکر نہیں ہے اور یہاں پر حج کا بھی ذکر نہیں ہے۔ دو بات یہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ تو صرف مامورات کا ذکر ہے اور منہیات کے یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، تو کیا اگر آدمی صرف ان مامورات کو ادا کرے تو فلاح پا جائے گا اور منہیات کے ارتکاب سے بچنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال تو آسان ہی ہے، بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ یہ تو دیکھو اس کا احتمال تو بہت سارے بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک بڑی اختصار کے ساتھ بیان کی ہے، جس نے بھی اختصار کیا ہے، اور اس اختصار کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہاں شہادتین کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ حج میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شہادتین فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، تو شہادتین کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ غور کرو، قال الراوی وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، تو یہاں پر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا ذکر ہے، نہ یہ فرمایا کہ بھئی سونے میں اتنی زکوٰۃ اور چاندی میں اتنی زکوٰۃ اور کھیتی میں اتنی، کھیتی کی پیداوار میں اتنی زکوٰۃ، اونٹ میں اتنی، بکری میں اتنی، وغیرہ وغیرہ، یہاں کوئی تفصیل نہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اس حدیث کے الفاظ سے، اس حدیث کے انداز سے، کہ اس میں اختصار سے کام لیا گیا ہے، اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ تو نہ معلوم کیا داعیہ ہوگا، کیا تقاضا ہوگا جس کی بنا پر انہوں نے شہادتین کا ذکر بھی چھوڑ دیا اور حج کا ذکر بھی چھوڑ دیا اور منہیات کا ذکر بھی چھوڑ دیا، یہ ہے۔ اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام مسلم نے ایک حدیث پاک اسی طرح کی روایت کی ہے اور اس میں ثعلبہ کا ذکر ہے، اس میں تو ثعلبہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں ثعلبہ کا ذکر ہے، اور اس کے سوال جواب اس سے مختلف ہیں، لیکن بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ وہ حدیث مفصل ہو اور اس حدیث کا اختصار یہ ہو، اور یہ ہے تو اس میں یوں ہے وہ اخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شرائع الاسلام، تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد جو یہاں آئی ہیں، پھر یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائع اسلام کی خبر دی، تو یوں کہا جاوے گا کہ بعض تو راوی نے یہاں ذکر کر دیے اور بعض ذکر نہیں کیے، ان کو اجمالاً اس میں ذکر کر دیا، وہ اخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شرائع اسلام۔ اس واسطے اگر اس میں حج کا ذکر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور شہادتین کا ذکر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ حدیث مختصر ہے۔ یہ ہے اس کا ایک جواب۔ اب منہیات کا ذکر کیوں نہیں ہے وہ، اور اکثر و بیشتر حضرات چونکہ صرف حدیث کے الفاظ تک محدود رہ جاتے ہیں اور معنی تک نہیں پہنچتے، تو وہ بس امت کو یہ حدیثیں سناتے رہتے ہیں اور مطلب ان کا سناتے نہیں، جس سے امت کو بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی گناہوں سے بچنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہی کافی ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی، اور حج کے بارے میں جو احتمال تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا۔ رہی بات شہادتین کی، تو دیکھو علامہ شوکانی نے غالباً یہ کہا ہے کہ شہادتین کا ذکر تو ضروری تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ضرور کیا ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ حضرت طلحہ دور ہوں، انہوں نے وہ پہلا سوال جواب نہ سنا ہو، اور ممکن ہے کہ انہوں نے اس کو کسی وجہ سے ذکر نہ کیا ہو۔
اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امکان تو اس کا ہے، لیکن بہرحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ شرائع اسلام سے نے سوال کیا تھا تو احکام اسلام یہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کئی منٹ باقی ہیں، تو وہ 2 بحثیں شروع کی جائیں یا نہ کی جائیں؟ اچھا چلو 6 منٹ میں ایک بات تو ہو جائے گی، 6 منٹ میں ایک بات تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جہاں تک بات آئی تھی وطر کے واجب ہونے کی، یہ تو دیکھو یہاں پر تو یہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ مستثنی متصل ہے اور اس سے وطر نہیں، اس سے تو یہاں تو خاموشی ہے، وطر کے بارے میں یہاں خاموشی ہے، وطر کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا وطر کے واجب ہونے کے واسطے ایک مستقل دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے گا، وطر کے واجب ہونے کے واسطے مستقل دلیل کی ضرورت ہے، اور یہاں پر خاموش ہے، اور خاموش ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وطر کے وجوب کا حکم نازل نہ ہوا ہو، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس کی تعلیم نہ فرمائی ہو۔ ایک تو جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے ذکر کرنے کی اگر اس وقت اس کا وجوب ہو بھی چکا تھا، یہ حکم آ بھی چکا تھا، تو پھر اس کو مستقل طور پر ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وطر یہ عشاء کے توابع میں سے ہے، عشاء کے توابع میں سے ہے، اسی واسطے یہ ہے کہ جو وقت عشاء کا ہے وہی وقت وطروں کا ہے، اور اسی طریقے سے وطر کے واسطے نہ علیحدہ سے اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ توابع میں سے ہے، اور اسی وجہ سے یہ عشاء پر مقدم بھی نہیں کیا جاتا۔ تو چونکہ یہ عشاء کے توابع میں سے ہے، اس واسطے عشاء کے ذکر میں ہی اس کا ذکر آ گیا ہے۔ یہ ایک تو بات یہ احتمال ہے، اور یہ دونوں احتمال بڑے مضبوط ہیں۔ احتمال اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن میں ان کو جاندار نہیں سمجھتا، یہ سمجھ لیجیے گا۔ اب رہ جاتے ہیں اس کے دلائل، تو یوں سمجھ لو گا آپ کہ دلائل کا ذکر تو اس میں ہم انشاءاللہ العزیز آگے مستقل طور پر کتاب الوطر، یہ ابواب الوطر آ رہے ہیں، وہاں کریں گے، اور آگے مستقل طور پر کتاب العیدین آ رہے ہیں، وہاں پر اس کے دلائل ذکر کریں گے، اور وہاں پر ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں احادیث مذکور ہیں، ابواب مذکور ہیں، تو وہاں مواد اور دلائل آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو اس کا سمجھنا آسان ہوگا۔ یہاں سب باتیں حفظ ہوں گی، اس واسطے ان کے اس کا ذکر ہم وہیں پر چھوڑتے ہیں۔ البتہ اتنا بتا دیتے ہیں آپ کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو اس کو واجب فرماتے ہیں، تو صرف یہ اصطلاح کا فرق ہے، ورنہ ایسا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ بھی اس کو مؤکد ترین فرماتے ہیں، مؤکد ترین فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے آج تک کہ فجر کی 2 رکعت 2 سنتیں یہ تمام سنتوں میں بہت زیادہ مؤکد ہیں، اور جماعت جو کہ ایک قول کے مطابق واجب ہے، اس کا ترک کر دینا درست ہے اس کے واسطے کہ 1 رکعت مل جاوے، تشہد مل جاوے، تب بھی ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ وطر کو اس سے بھی زیادہ مؤکد کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مؤکد کہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیے گا کہ جب مؤکد ترین سنتوں سے بھی زیادہ اس کو مؤکد کہا گیا ہے، تو اب وہ واجب ہی ہو گیا، کچھ اور رہ گیا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ واجب ہی ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود، ابراہیم نخعی اور بہت سارے حضرات اس کو واجب ہی فرماتے ہیں۔ بہرحال بس اتنا بتلانا مقصود ہے کہ وطر واجب ہے، اور یہ تعبیر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی ہے، اور دوسرے حضرات بھی اس کو اتنا مؤکد ترین کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم واجب ہی بنتا ہے، واجب ہی بنتا ہے۔
اور اس کے مستقل دلائل انشاءاللہ ابواب الوتر میں آئیں گے، اور کتاب العیدین کے دلائل وہاں کتاب العیدین کے وجوب کے دلائل کتاب العیدین میں